پڑھنے میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہوگی تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم میرے تمام پیارے بہن بھائیوں کو سحری ٹائم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بہت ہی پیارا سا کلام آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، پیار سے کامنٹس کریں۔ چلیں جی تو پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موجے کرم مصطفیٰ گئے، بن کے موجے کرم مصطفیٰ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا گئے، سارے عالم کے مشکل کشا گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ مانگ لو رحمتیں کھول لو جھولیاں، دین خیرات حاجت رواں گئے، دین خیرات حاجت رواں گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موجے کرم مصطفیٰ گئے، بن کے موجے کرم مصطفیٰ گئے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیسے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں، بھی خیریت سے۔ تو آج کا پروگرام شروع کرتا ہوں۔ تو جو واقعات آپ کو سناتا ہوں وہ سیرت النبی قرآنی آیات اس میں، اور آج کا جو موضوع ہے میرا وہ ہے سفر طائف۔ تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سفر طائف۔ آپ مکہ والوں کو اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں۔ کریا کے مکے کے نام ہے۔ اس بستیوں کی ماں اس لیے کہا گیا کہ یہ عرب کی قدیم ترین بستیاں ہیں، گویا کہ تمام بستیوں کی ماں ہے، لہٰذا مکہ کے شرق و غرب میں جو بستیاں ہیں ان کو ڈرائیں، اگر وہ کفر شرک سے باز نہ آئیں تو انہیں عذاب الہی سے پالا پڑے گا۔ چنانچہ آپ نے تبلیغی مشن پر زید بن حارث کی معیت پر شہر طائف جو کہ مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر ہے کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر میں ایک ٹیلا تھا جس پر لات کا مجسمہ نصب تھا، جب اسلام کو فروغ حاصل ہوا تو اسے مسمار کر دیا گیا۔ طائف کے 3 سرداروں کی دعوت اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 شوال 1090 شہر طائف پہنچے تو رابطہ مہم شروع فرمائی۔ گھر گھر جا کر اسلام کی دعوت دینے کا یہ سلسلہ کم و بیش 1 ماہ تک جاری رہا، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ دعوت حق کو قبول کرتا۔ آخر کار حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے 3 سرداروں کے پاس پہنچے۔ یہ تینوں سگے بھائی تھے۔ انہوں نے دعوت حق کی ترکیب دی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں میں سرخرو کرے گا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کی بجائے بد اخلاقی اور صفر مزاجی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب سلیم کو سخت صدمہ پہنچا۔ طائف کے سرداروں کا سخت و ترش رو جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر ان میں سے ایک نے جواب دیا، تمہارے سوا اللہ کو اور کوئی نہیں ملا جیسے نبی بناتا ہے۔ نبی تو صرف کسی سردار قبیلہ کو ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ایسے کو جیسے کوئی سواری بھی نصیب نہیں۔ دوسرے نے کہا بیت اللہ کی اس سے بڑی اور کیا توہین ہوگی کہ تم سا شخص پیغمبر ہے۔ تیسرے کا جواب تھا کہ میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا اگر تم سچے ہو تو، تم سے گفتگو خلاف ادب ہے، اگر جھوٹے ہو تو تم سے بات کرنا کسر شان ہے۔
زہر میں بچھے ہوئے ان تیروں سے سیانہ اقدس چھلنی ہو گیا۔ آخر میں آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان خیالات کو آپ تک ہی محدود رکھوں، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کھانے کے سبب بن جائے۔ ان بختوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست بھی نہ مانی اور یہ بھی فیصلہ کہ شہر کے اوباشوں اور بازاریوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جائے تاکہ جہاں آپ واز فرمائے وہاں ہنسی اڑائیں اور جدھر سے آپ گزریں ادھر پتھر پھینکیں۔ وہ اوباش اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے صرف بے صرف ہو کر بیٹھ گئے، آپ قدم اٹھاتے تو وہ آپ کو پتھر مارتے۔ اس سنگ باری سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر لہولہان ہو گیا۔ ظالم 2-3 میل تک پتھروں سے پیچھا کرتے رہے، تالیاں بجاتے اور آواز کستے رہے۔ پتھروں کی بارش سے اتنی چوٹیں آئی کہ آپ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید بن حارث پر وانہ وار آپ جان نثار کرتے رہے حتیٰ کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ آخر شہر سے دور ایک باغ میں پناہ لی۔ تو پڑھنے میں کوئی مجھ سے کوتاہی ہوگی تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ ملوں گا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔